بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ اسم مبارک موسیٰ، القاب کاظم، عبد صالح، نفس زکیہ، صابر، امین، باب الحوائج وغیرہ۔ کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو علی، ابو عبداللہ، پدر بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ والدہ گرامی حمیدہ خاتون۔ تاریخ ولادت 7 صفر 128 ہجری، تاریخ شہادت 25 رجب 183 ہجری۔ مدفن کاظمین، بغداد، عراق۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں جانشین ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون تھیں، جو بربر یا اندلس کی رہنے والی تھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام جناب حمیدہ خاتون کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص من اللہ، معصوم، علم الزمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ دنیا کی تمام زبانیں جانتے تھے اور بِإِذْنِ اللہ علم غیب سے آگاہ تھے۔ آپ دنیا کے عابدوں میں سے سب سے بڑے عبادت گزار اور سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر المظفر 128 ہجری مطابق 10 نومبر 745 عیسوی شنبہ کے روز ابواہ کے مقام جو مدینہ اور مکہ کے درمیان واقع ہے پیدا ہوئے۔ ولادت کے فوراً بعد ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر آسمان کی طرف رخ کر کے کلمہ شہادتین زبان پر جاری فرمایا۔ یہ عمل آپ نے بالکل اسی طرح سے انجام دیا جس طرح آپ علیہ السلام کے جد بزرگوار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ آپ کے داہنے بازو پر یہ کلمہ تمتت کلمۃ ربک صدق وعدلہ لکھا ہوا تھا۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ باپ کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اور امامت کے تمام فرائض کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت منصور دوانکی کی حکومت تھی۔ یہ وہی جابر ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات موت کے گھاٹ اتار دیے گئے یا دیوار میں چنوا دیے گئے۔ 158 ہجری کے آخر میں منصور دوانکی واصل جہنم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی تخت سلطنت پر بیٹھتا ہے۔ شروع میں اس نے امام علیہ السلام کو کسی قسم کی اذیت نہ دی اور نہ ہی بے احترامی کی، لیکن چند سال بعد اس میں بھی اولاد پیغمبر کی مخالفت کا جذبہ ابھرا اور 164 ہجری میں حج کے بہانے حجاز کی جانب روانہ ہوا۔ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا اور بغداد میں امام علیہ السلام کو قید کر دیا۔ 1 سال امام علیہ السلام اس کی قید میں رہے۔ بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور امام علیہ السلام کو آزاد کر کے مدینہ بھیج دیا۔ مہدی کے بعد اس کا بھائی ہادی 169 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور صرف 1 سال اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد ہارون الرشید کا زمانہ آیا۔ اس کے دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آزادی کی سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ علامہ طبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ درجہ امامت پر فائز ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ امام علیہ السلام کی شہادت۔ امام علیہ السلام کو بصرہ میں 1 سال قید رکھنے کے بعد ہارون الرشید نے والی بصرہ عیسیٰ بن جعفر کو لکھا کہ موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کر کے مجھ کو ان کے وجود سے سکون دے۔ اس نے اپنے ہمدردوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہارون الرشید کو لکھا، میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں اس 1 سال کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روز و شب نماز اور روزہ میں مصروف و مشغول رہتے ہیں اور عوام و حکومت کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور ملک کی فلاح و بہبود کے خواہش مند ہیں۔ کس طرح ایسے شخص کو قتل کر دوں؟ میں ان کے قتل کرنے میں اپنے انجام اور اپنی عاقبت کی تباہی دیکھ رہا ہوں، لہذا تو مجھے اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے معاف کر، بلکہ تو مجھے حکم دے کہ میں ان کو اس قید بامشقت سے آزاد کر دوں۔ اس خط کو پانے کے بعد ہارون الرشید نے اس کام کو سندی بن شاہک کے حوالے کیا اور اسی ملعون کے ذریعے امام علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید نے آپ کو بغداد میں قید کر دیا۔ فَلَمَ يَخْرُجْ مِنْ حَبْسَ إِلَّا مَيْتًا مُقَيَّدًا، اور تا حیات قید رکھا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے ہاتھوں اور پیروں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹی گئیں۔ آپ کی شہادت ہارون الرشید کے زہر سے ہوئی جو اس نے سندی بن شاہک کے ذریعے دلوایا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت 25 رجب المرجب بروز جمعہ 183 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 55 سال کی تھی اور آپ نے 14 سال ہارون الرشید کے قید خانے میں گزارے۔ شہادت کے بعد آپ کے جنازہ کو قید خانے سے ہتھکڑی اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا تھا اور نہایت ہی توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔ سلیمان بن جعفر ابن ابی جعفر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہمت کر کے نعش مبارک کو دشمنوں سے چھین کر لے گئے اور غسل و کفن دیکھ کر بڑی شان سے جنازے کو لے کر چلے۔ ان لوگوں کے گریبان امام مظلوم کے غم میں چاک تھے۔ انتہائی غم و اندوہ کے عالم میں جنازہ کو لے کر مقبرہ قریش میں پہنچے۔ امام علی رضا علیہ السلام کفن و دفن اور نماز کے لیے مدینہ منورہ سے باجاز پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کو سپرد خاک فرمایا۔ تدفین کے بعد امام علیہ السلام مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ جب مدینہ والوں کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو کوہرام برپا ہو گیا۔ نوحہ و ماتم اور تعزیت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ حوالہ جات: نمبر 1، اعلام الورا، صفحہ 171۔ نمبر 2، صواعق المحرکہ، صفحہ 132۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔